کشمیر کی صورتحال پر نظر ڈالیں، جہاں میروائز عمر فاروق کی سربراہی میں قائم حریت فورم کا کہنا ہے کہ بھارت مقبوضہ علاقے کی سنگین صورتحال کو تسلیم کرتے ہوئے دہائیوں پرانے تنازع کشمیر کے حل کی راہ تلاش کرے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ بات میروائز عمر فاروق کی صدارت میں سری نگر میں منعقدہ ایک اجلاس میں کہی گئی۔ اجلاس میں جنوبی ایشیا کے 1.5 ارب سے زائد انسانوں کے تحفظ کے لیے مسئلہ کشمیر کے فوری حل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں پروفیسر عبدالغنی بٹ، محمد مصدق عادل، مسرور عباس انصاری، مختار احمد واضح، عبدالمجید بانڈے اور دیگر شریک تھے۔ اجلاس کے شرکاء نے بھارتی فورسز کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں جاری بے گناہ لوگوں کے قتل اور گرفتاریوں کی شدید مذمت کی۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی اور کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنے بیانات میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے ضلع بارہمولہ کے علاقے سوپور میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے ایک خاندان کی خواتین پر وحشیانہ تشدد کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ قابض بھارتی فورسز نہتے کشمیریوں، خاص طور پر خواتین کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر اپنی بوکھلاہٹ ظاہر کر رہی ہیں۔ MBBS کی ایک طالبہ سمیت ایک ہی خاندان کی 4 خواتین نے تشدد زدہ چہروں کے ساتھ پریس کالونی سری نگر میں صحافیوں کو بتایا کہ گزشتہ روز بھارتی فوجیوں نے ان کے گھر میں زبردستی داخل ہو کر انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ دوسری جانب آج آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق مقبوضہ کشمیر دنیا کے ان خطرناک ترین مقامات میں شامل ہے جہاں پریس اور میڈیا سے وابستہ افراد انتہائی مشکل حالات میں اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دے رہے ہیں۔ 1989 سے اب تک متعدد صحافیوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کو بھارتی فوجیوں کی طرف سے بدترین سلوک، اغوا، قاتلانہ حملوں اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں روز کا معمول بن چکا ہے۔ اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی بڑھتی ہوئی ریاستی دہشت گردی کے خلاف اور مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی خصوصی اپیل پر آزاد کشمیر بھر میں یوم اظہار یکجہتی منایا گیا۔ اس سلسلے میں ریلیوں اور جلسے جلوسوں کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات مظفر آباد سے عدیل احمد خان کی اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں، معصوموں اور محکوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی مرکزی ریلی کی قیادت خود وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے کی۔ ریلی کے شرکاء بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھے، ہاتھوں میں بینرز اٹھائے بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ ریلی مرکزی ایوان صحافت سے شروع ہوئی۔ شرکاء نے مظفر آباد میں اقوام متحدہ کے مبصر مشن کے دفتر تک مارچ کیا اور مبصر مشن کو یادداشت کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور بگڑتی ہوئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ریلی میں سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ اسکولوں کے طلباء و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس سے پہلے شہید برہان مظفر وانی چوک میں ریلی کے بڑے اجتماع سے خطاب کے دوران وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ کشمیری آزادی کے حصول کے لیے بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسئلہ کشمیر حل نہ کیا گیا تو خطے میں امن کا قیام محض ایک خواب ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی زور پکڑ رہی ہے۔ تقریب سے آزاد کشمیر کابینہ کے اراکین، کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر کے رہنماؤں اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے اپنے خطاب میں کشمیر کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے مشن کو تکمیل تک جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ امور کشمیر و گلگت بلتستان کے وزیر چودھری محمد برجی طاہر نے کہا ہے کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت پرامن تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے منفی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ کشمیریوں کی پرامن تحریک کے باعث آزادی کی منزل قریب تر ہے۔ چودھری برجی طاہر نے کہا کہ بھارت بے بنیاد الزامات لگا کر مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو کردار ادا کرنا ہوگا۔